زندگی تہس نہس ہو جاتی ہے۔ وہ دن جب خبر نامے میں چند لمحوں کے لیے خبر چلتی ہے، وہ خبر جسے خاور نے اپنی سازش اور ذاتی انا کے تحت تیار کروایا تھا، اسی لمحے عائرہ کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، اس کی آنکھوں میں خوف اتر آتا ہے اور اس کا دل بیٹھ سا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ سچ کمزور ہے اور خبر طاقتور۔ کامیار جو عائرہ کے لیے اپنی دنیا سے لڑ سکتا تھا، اسی خبر کے بعد سوالوں کے گھیرے میں آ جاتا ہے۔ لوگ اسے مجرم کی طرح دیکھنے لگتے ہیں، دوست فاصلے بنانے لگتے ہیں اور کاروبار میں دراڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ عائرہ کے گھر والے دباؤ میں آ کر اسے خاموش رہنے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ معاشرہ سچ سے زیادہ شور سنتا ہے۔ عائرہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے، مگر یہی خاموشی اس کے خلاف ثبوت بن جاتی ہے۔ خاور نہایت سکون سے یہ سب دیکھتا ہے، کیونکہ اس کی چال کامیاب ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک بار بدنامی کا داغ لگ جائے تو صفائیاں دیر سے اثر کرتی ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے، کامیار اور عائرہ ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں، مگر حالات دیوار بن جاتے ہیں۔ غلط فہمیاں بڑھتی ہیں، اعتماد ٹوٹتا ہے اور محبت دم توڑنے لگتی ہے۔ عائرہ خود سے سوال کرتی ہے کہ کیا یہ واقعی اس کی زندگی ہے جس کا فیصلہ ایک جھوٹی خبر نے کر دیا؟ اور کامیار تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ اگر اس نے وقت پر سچ کا ساتھ دیا ہوتا تو شاید سب کچھ بچ جاتا۔ آخر کار سچ سامنے آتا بھی ہے، مگر بہت دیر سے، کیونکہ تب تک عائرہ اپنی ہنسی، اپنا اعتماد اور اپنے خواب کھو چکی ہوتی ہے، اور کامیار اپنی پہچان، اپنی عزت اور اپنی محبت ہار چکا ہوتا ہے۔ خاور کی چال وقتی جیت ثابت ہوتی ہے، مگر دو زندگیاں ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی ہیں، اور کہانی کا آخری سبق یہی رہ جاتا ہے کہ کبھی کبھی کسی اور کی چال ہماری پوری زندگی کو ہماری اجازت کے بغیر بدل دیتی ہے، اور یہی سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ خاور کی چال بظاہر ایک چھوٹی سی بات سے شروع ہوتی ہے، مگر اس کے اثرات اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ کامیار اور عائرہ کی پوری زندگی تہس نہس ہو جاتی ہے۔ وہ دن جب خبر نامے میں چند لمحوں کے لیے خبر چلتی ہے، وہ خبر جسے خاور نے اپنی سازش اور ذاتی انا کے تحت تیار کروایا تھا، اسی لمحے عائرہ کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، اس کی آنکھوں میں خوف اتر آتا ہے اور اس کا دل بیٹھ سا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ سچ کمزور ہے اور خبر طاقتور۔ کامیار جو عائرہ کے لیے اپنی دنیا سے لڑ سکتا تھا، اسی خبر کے بعد سوالوں کے گھیرے میں آ جاتا ہے۔ لوگ اسے مجرم کی طرح دیکھنے لگتے ہیں، دوست فاصلے بنانے لگتے ہیں اور کاروبار میں دراڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ عائرہ کے گھر والے دباؤ میں آ کر اسے خاموش رہنے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ معاشرہ سچ سے زیادہ شور سنتا ہے۔ عائرہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے، مگر یہی خاموشی اس کے خلاف ثبوت بن جاتی ہے۔ خاور نہایت سکون سے یہ سب دیکھتا ہے، کیونکہ اس کی چال کامیاب ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک بار بدنامی کا داغ لگ جائے تو صفائیاں دیر سے اثر کرتی ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے، کامیار اور عائرہ ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں، مگر حالات دیوار بن جاتے ہیں۔ غلط فہمیاں بڑھتی ہیں، اعتماد ٹوٹتا ہے اور محبت دم توڑنے لگتی ہے۔ عائرہ خود سے سوال کرتی ہے کہ کیا یہ واقعی اس کی زندگی ہے جس کا فیصلہ ایک جھوٹی خبر نے کر دیا؟ اور کامیار تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ اگر اس نے وقت پر سچ کا ساتھ دیا ہوتا تو شاید سب کچھ بچ جاتا۔ آخر کار سچ سامنے آتا بھی ہے، مگر بہت دیر سے، کیونکہ تب تک عائرہ اپنی ہنسی، اپنا اعتماد اور اپنے خواب کھو چکی ہوتی ہے، اور کامیار اپنی پہچان، اپنی عزت اور اپنی محبت ہار چکا ہوتا ہے۔ خاور کی چال وقتی جیت ثابت ہوتی ہے، مگر دو زندگیاں ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی ہیں، اور کہانی کا آخری سبق یہی رہ جاتا ہے کہ کبھی کبھی کسی اور کی چال ہماری پوری زندگی کو ہماری اجازت کے بغیر بدل دیتی ہے، اور یہی سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ خاور کی چال بظاہر ایک چھوٹی سی بات سے شروع ہوتی ہے، مگر اس کے اثرات اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ کامیار اور عائرہ کی پوری زندگی تہس نہس ہو جاتی ہے۔ وہ دن جب خبر نامے میں چند لمحوں کے لیے خبر چلتی ہے، وہ خبر جسے خاور نے اپنی سازش اور ذاتی انا کے تحت تیار کروایا تھا، اسی لمحے عائرہ کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، اس کی آنکھوں میں خوف اتر آتا ہے اور اس کا دل بیٹھ سا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ سچ کمزور ہے اور خبر طاقتور۔ کامیار جو عائرہ کے لیے اپنی دنیا سے لڑ سکتا تھا، اسی خبر کے بعد سوالوں کے گھیرے میں آ جاتا ہے۔ لوگ اسے مجرم کی طرح دیکھنے لگتے ہیں، دوست فاصلے بنانے لگتے ہیں اور کاروبار میں دراڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ عائرہ کے گھر والے دباؤ میں آ کر اسے خاموش رہنے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ معاشرہ سچ سے زیادہ شور سنتا ہے۔ عائرہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے، مگر یہی خاموشی اس کے خلاف ثبوت بن جاتی ہے۔
خاور نہایت سکون سے یہ سب دیکھتا ہے کیونکہ اس کی چال کامیاب ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک بار بدنامی کا داغ لگ جائے تو صفائیاں دیر سے اثر کرتی ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے۔ کامیار اور آئرہ ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں مگر حالات دیوار بن جاتے ہیں۔ غلط فہمیاں بڑھتی ہیں، اعتماد ٹوٹتا ہے اور محبت دم توڑنے لگتی ہے۔ آئرہ خود سے سوال کرتی ہے کہ کیا یہ واقعی اس کی زندگی ہے جس کا فیصلہ ایک جھوٹی خبر نے کر دیا؟ اور کامیار تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ اگر اس نے وقت پر سچ کا ساتھ دیا ہوتا تو شاید سب کچھ بچ جاتا۔ آخر کار سچ سامنے آتا بھی ہے مگر بہت دیر سے، کیونکہ تب تک آئرہ اپنی ہنسی، اپنا اعتماد اور اپنے خواب کھو چکی ہوتی ہے، اور کامیار اپنی پہچان، اپنی عزت اور اپنی محبت ہار چکا ہوتا ہے۔ خاور کی چال وقتی جیت ثابت ہوتی ہے مگر دو زندگیاں ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی ہیں، اور کہانی کا آخری سبق یہی رہ جاتا ہے کہ کبھی کبھی کسی اور کی چال ہماری پوری زندگی کو ہماری اجازت کے بغیر بدل دیتی ہے، اور یہی سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ خاور کی چال بظاہر ایک چھوٹی سی بات سے شروع ہوتی ہے مگر اس کے اثرات اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ کامیار اور آئرہ کی پوری زندگی تہس نہس ہو جاتی ہے۔ وہ دن جب خبر نامے میں چند لمحوں کے لیے خبر چلتی ہے، وہ خبر جسے خاور نے اپنی سازش اور ذاتی انا کے تحت تیار کروایا تھا، اسی لمحے آئرہ کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، اس کی آنکھوں میں خوف اتر آتا ہے اور اس کا دل بیٹھ سا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ سچ کمزور ہے اور خبر طاقتور۔ کامیار جو آئرہ کے لیے اپنی دنیا سے لڑ سکتا تھا، اسی خبر کے بعد سوالوں کے گھیرے میں آ جاتا ہے۔ لوگ اسے مجرم کی طرح دیکھنے لگتے ہیں، دوست فاصلے بنانے لگتے ہیں اور کاروبار میں دراڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ آئرہ کے گھر والے دباؤ میں آ کر اسے خاموش رہنے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ معاشرہ سچ سے زیادہ شور سنتا ہے۔ آئرہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے مگر یہی خاموشی اس کے خلاف ثبوت بن جاتی ہے۔ خاور نہایت سکون سے یہ سب دیکھتا ہے کیونکہ اس کی چال کامیاب ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک بار بدنامی کا داغ لگ جائے تو صفائیاں دیر سے اثر کرتی ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے۔ کامیار اور آئرہ ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں مگر حالات دیوار بن جاتے ہیں۔ غلط فہمیاں بڑھتی ہیں، اعتماد ٹوٹتا ہے اور محبت دم توڑنے لگتی ہے۔ آئرہ خود سے سوال کرتی ہے کہ کیا یہ واقعی اس کی زندگی ہے جس کا فیصلہ ایک جھوٹی خبر نے کر دیا؟ اور کامیار تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ اگر اس نے وقت پر سچ کا ساتھ دیا ہوتا تو شاید سب کچھ بچ جاتا۔ آخر کار سچ سامنے آتا بھی ہے مگر بہت دیر سے، کیونکہ تب تک آئرہ اپنی ہنسی، اپنا اعتماد اور اپنے خواب کھو چکی ہوتی ہے، اور کامیار اپنی پہچان، اپنی عزت اور اپنی محبت ہار چکا ہوتا ہے۔ خاور کی چال وقتی جیت ثابت ہوتی ہے مگر دو زندگیاں ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی ہیں، اور کہانی کا آخری سبق یہی رہ جاتا ہے کہ کبھی کبھی کسی اور کی چال ہماری پوری زندگی کو ہماری اجازت کے بغیر بدل دیتی ہے، اور یہی سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ خاور کی چال بظاہر ایک چھوٹی سی بات سے شروع ہوتی ہے مگر اس کے اثرات اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ کامیار اور آئرہ کی پوری زندگی تہس نہس ہو جاتی ہے۔ وہ دن جب خبر نامے میں چند لمحوں کے لیے خبر چلتی ہے، وہ خبر جسے خاور نے اپنی سازش اور ذاتی انا کے تحت تیار کروایا تھا، اسی لمحے آئرہ کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، اس کی آنکھوں میں خوف اتر آتا ہے اور اس کا دل بیٹھ سا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ سچ کمزور ہے اور خبر طاقتور۔ کامیار جو آئرہ کے لیے اپنی دنیا سے لڑ سکتا تھا، اسی خبر کے بعد سوالوں کے گھیرے میں آ جاتا ہے۔ لوگ اسے مجرم کی طرح دیکھنے لگتے ہیں، دوست فاصلے بنانے لگتے ہیں اور کاروبار میں دراڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ آئرہ کے گھر والے دباؤ میں آ کر اسے خاموش رہنے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ معاشرہ سچ سے زیادہ شور سنتا ہے۔ آئرہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے مگر یہی خاموشی اس کے خلاف ثبوت بن جاتی ہے۔ خاور نہایت سکون سے یہ سب دیکھتا ہے کیونکہ اس کی چال کامیاب ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک بار بدنامی کا داغ لگ جائے تو صفائیاں دیر سے اثر کرتی ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے۔ کامیار اور آئرہ ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں مگر حالات دیوار بن جاتے ہیں۔ غلط فہمیاں بڑھتی ہیں، اعتماد ٹوٹتا ہے اور محبت دم توڑنے لگتی ہے۔ آئرہ خود سے سوال کرتی ہے کہ کیا یہ واقعی اس کی زندگی ہے جس کا فیصلہ ایک جھوٹی خبر نے کر دیا؟ اور کامیار تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ اگر اس نے وقت پر سچ کا ساتھ دیا ہوتا تو شاید سب کچھ بچ جاتا۔ آخر کار سچ سامنے آتا بھی ہے مگر بہت دیر سے، کیونکہ تب تک آئرہ اپنی ہنسی، اپنا اعتماد اور اپنے خواب کھو چکی ہوتی ہے،
اور کامیار اپنی پہچان، اپنی عزت اور اپنی محبت ہار چکا ہوتا ہے۔ خاور کی چال وقتی جیت ثابت ہوتی ہے، مگر دو زندگیاں ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی ہیں۔ اور کہانی کا آخری سبق یہی رہ جاتا ہے کہ کبھی کبھی کسی اور کی چال ہماری پوری زندگی کو ہماری اجازت کے بغیر بدل دیتی ہے، اور یہی سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ خاور کی چال بظاہر ایک چھوٹی سی بات سے شروع ہوتی ہے، مگر اس کے اثرات اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ کامیار اور آئرہ کی پوری زندگی تہس نہس ہو جاتی ہے۔ وہ دن جب خبر نامے میں چند لمحوں کے لیے خبر چلتی ہے، وہ خبر جسے خاور نے اپنی سازش اور ذاتی انا کے تحت تیار کروایا تھا، اسی لمحے آئرہ کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، اس کی آنکھوں میں خوف اتر آتا ہے اور اس کا دل بیٹھ سا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ سچ کمزور ہے اور خبر طاقتور۔ کامیار جو آئرہ کے لیے اپنی دنیا سے لڑ سکتا تھا، اسی خبر کے بعد سوالوں کے گھیرے میں آ جاتا ہے۔ لوگ اسے مجرم کی طرح دیکھنے لگتے ہیں، دوست فاصلے بنانے لگتے ہیں اور کاروبار میں دراڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ آئرہ کے گھر والے دباؤ میں آ کر اسے خاموش رہنے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ معاشرہ سچ سے زیادہ شور سنتا ہے۔ آئرہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے، مگر یہی خاموشی اس کے خلاف ثبوت بن جاتی ہے۔ خاور نہایت سکون سے یہ سب دیکھتا ہے، کیونکہ اس کی چال کامیاب ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک بار بدنامی کا داغ لگ جائے تو صفائیاں دیر سے اثر کرتی ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے، کامیار اور آئرہ ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں، مگر حالات دیوار بن جاتے ہیں۔ غلط فہمیاں بڑھتی ہیں، اعتماد ٹوٹتا ہے اور محبت دم توڑنے لگتی ہے۔ آئرہ خود سے سوال کرتی ہے کہ کیا یہ واقعی اس کی زندگی ہے جس کا فیصلہ ایک جھوٹی خبر نے کر دیا؟ اور کامیار تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ اگر اس نے وقت پر سچ کا ساتھ دیا ہوتا تو شاید سب کچھ بچ جاتا۔ آخر کار سچ سامنے آتا بھی ہے، مگر بہت دیر سے، کیونکہ تب تک آئرہ اپنی ہنسی، اپنا اعتماد اور اپنے خواب کھو چکی ہوتی ہے، اور کامیار اپنی پہچان، اپنی عزت اور اپنی محبت ہار چکا ہوتا ہے۔ خاور کی چال وقتی جیت ثابت ہوتی ہے، مگر دو زندگیاں ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی ہیں۔ اور کہانی کا آخری سبق یہی رہ جاتا ہے کہ کبھی کبھی کسی اور کی چال ہماری پوری زندگی کو ہماری اجازت کے بغیر بدل دیتی ہے، اور یہی سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔